یہ زبان اتنی طاقتور ہے کہ کبھی غلط جملہ زبان سے نکل گیا تو صدیوں تک درمیان کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے. کبھی کوئی ایسا جملہ نکل گیا رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کبھی غیبت ہو گئی تو اللہ عز و جل اس غیبت کی بنیاد پر اتنا سخت عذاب قیامت پہ عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ زبان ہی تو ہے جو آج کے دور کے اندر ایک نیا ورڈ آ چکا ہے، گوشپ. یہ آج دو چار عورتیں بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں؟ گوشپ کر رہی ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ غیبت کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف پلان کرنا ہے. اللہ اکبر! آج کی عورت یا آج کا مرد زنا کو تو برا سمجھتا ہے، شراب کو برا سمجھتا ہے، نماز کو ترک کرنا برا سمجھتا ہے، لیکن زبان سے ہونے والے گناہوں کو برا نہیں سمجھتا. بلکہ بہت سارے لوگ مسجد ہی میں بیٹھ کر برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کر برائیاں کرتے نظر آتے ہیں. اب آئیے غیبت کرنے والے کے حوالے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ترین ہے. اللہ اکبر! زنا کرنے والے کو تو اللہ توبہ کرنے پر معاف کر دے اگر وہ چاہے تو، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان کے چٹکارے کے لیے، زبان کی لذت کے لیے، زبان سے مزے لینے کے لیے انسان بے لگام ہو جاتا ہے. کبھی آج کی عورتیں گانے گنگناتی نظر آتی ہیں، کبھی غزلیں گنگناتی نظر آتی ہیں، اور کبھی ایسے فحش جملے اپنی زبان سے نکالتی ہیں. انہیں خبر نہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے جملوں کے سلسلے میں کیا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جس شخص کی زبان سے گندے جملے نکلتے ہوں، بے حیائی کی باتیں نکلتی ہوں، فحش کلمات نکلتے ہوں. اس شخص کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت حرام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں آج کے دور کے اندر شادی شدہ زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی زبان نہ پھسل جائے، میرے شوہر کی زبان سے 3 جملے نہ 3 الفاظ نہ نکل جائیں. اس کے لیے عورت ڈرتی ہے. ایک 3 الفاظ سے اتنا ڈر رہے ہو کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے تو زندگی ساری آپس کی جدائی کا سبب بن جاتی ہے. وہ زندگی جو اتحاد کے ساتھ گزر رہی تھی 3 لفظوں کی بنیاد پر جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جایا کرتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظوں کی طاقت کتنی ہے. یہی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی جنت کے دروازے سے لے کر جہنم کے ایندھن بنا دیتے ہیں، اور کبھی جہنم کے دروازے سے لے کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں. اگر زبان سے کلمہ طیبہ نکل گیا اور زبان سے کسی کافر نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، زندگی کے سارے گناہ معاف اور وہ جنت کا حقدار ہو گیا. لیکن پوری زندگی عبادت کرنے والا بندہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اس کی زندگی کی ساری عبادتیں ختم اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. آپ ذرا سوچیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی احتیاط کے حوالے سے کتنی تعلیم فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کتنا درس دیا. آج جتنی مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں، جتنی تکلیفیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، ان ساری تکلیفوں کا سبب سب سے زیادہ زبان کی بے احتیاطی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میری روزی میں تنگی اور بیماری اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں بیمار ہوا، کس وجہ سے میری روزی میں تنگی ہوئی، اور کس وجہ سے مجھے عبادت کے اندر سستی پیدا ہوئی. فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے
پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ 3 تکلیفیں آتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں جب میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسندیدہ جملہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ان 3 تکلیفوں کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ ایک عالم کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہ میرے کریم نے مجھے روک دیا مجھے۔ اور جانتے ہو کیوں روکا؟ توجہ چاہوں گا میری بہنوں سے۔ فرماتے ہیں اپنے چاہنے والے کو عالم خواب کے اندر تمہیں معلوم ہے میرے رب نے مجھے کیوں روکا؟ روکنے کی وجہ بس یہی تھی کہ ایک مرتبہ بارش اچانک ہوئی اور میری زبان سے یہ نکلا کہ یہ بے موسم کی بارش کیسے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے تو بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجیے، آج ہماری زبانیں کتنی مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دیں۔ آج ہماری زبان کی وجہ سے ہم کتنی تکلیفوں میں گرفتار ہو گئے۔ آج یہی زبان ہے جو ہمیں مصیبتوں کے اندر گرفتار کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن زبان، ہاتھ اور پیر یہ سب گواہی دیں گے جو کچھ بھی ان سے کیا ہے۔ ہم اگر تنہائی میں چغلی کرتے رہے، ہم تنہائی میں غیبت کرتے رہے، ہم تنہائی میں فساد پیدا کرتے رہے، تنہائی میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرتے رہے، تنہائی میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے، گھر توڑنے کا پلان بناتے رہے، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں گواہی دیں گے۔ اور اسی گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زبان کو بہت محتاط رکھتے اور اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتے بہت احتیاط کے ساتھ نکالتے۔